اللہ رب العزت نے جو احسانات فرمائے ہیں زمین اور آسمان کے حوالے سے بڑی خوبصورت منظر کشی کی اور بڑے خوبصورت الفاظ میں قبلہ مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ زمین اور آسمان یعنی یہ فرش اور وہ عرش، اس کی خوبصورتی کو دیکھ لے. ظاہر ہے جو زینت انہوں نے جس طریقے سے جس پیرائے میں انہوں نے بات کی اور جو خوبصورتی انہوں نے الفاظ کی باندھی ہے وہ بھی یقیناً بے مثال ہے، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ زمین ہمارے لیے ایک نہیں بے حد و حساب میں کہوں انلمیٹڈ ایک انسان جو ہے اس زمین کے جو لوازمات ہیں، اس زمین کی جو خوبصورتی ہے یا اس زمین کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کے اندر جو ہم ظاہر ہے ہماری آج اگر میں یہ بات کروں کہ ہماری خوراک کا 99% حصہ، 100 بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن شاید آج ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بھٹکنا پڑ رہا ہے. ہمیں جو سمجھ لیں کہ ہمارا کچھ ویسٹرن کلچرل بھی کچھ ہے نا چیزیں، ہماری فوڈ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو اگر میں اس نظریے سے دیکھوں تو کچھ چیزیں ہم نے تبدیل کی ہیں یا بدل گئی ہیں یا ہمارے نظریات اور افکار بدل گئے ہیں. تو میں تو کہوں گا کہ 100% اس زمین نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت کی مہربانی سے. اب وہ رزق ہی نہیں عطا فرمایا، صرف یہ زمین وہ ہے جو میرا گھر بنانے کا باعث بنی، اس گھر کے اندر میرے لیے آرام فرمانے کا باعث بنی. ایک انسان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ زمین جو ہے اس کے لیے ہر طرح سے ایک پانی کی مثال لے لوں قبلہ مولانا صاحب، تو ایک پانی جو ہے اس زمین کے بغیر میں کہیں سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ زمین وہ ہے جو مجھے ہر طرح سے نعمتیں فراوانی اور خوبصورتیاں عطا کر رہی ہے. پھر اس کے اندر ایک معاشرتی برائی میرے ذہن میں چونکہ ابھی آئی تو میں اس کو بھی میں چاہوں گا کہ یہ بھی ہائی لائٹ ہو اور ہم ضرور سنائیں. اسی زمین کے اوپر ہم جگڑتے بھی ہیں، تنازعات بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، فسادات بھی ہوتے ہیں. فسادات کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی، آج بھی ہم بات کریں گے آنے والی آیات کے اندر. تو ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم زمین کی نعمت کے اوپر بات کریں اور اس کے بعد اس زمین کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی چپکلشوں کو دور کرنے کے حوالے سے چند ایک خوبصورت کلمات. لیکن بہت خوب اللہ جل وعلا نے زمین کو اپنے انعامات میں یعنی بیان فرمایا. جی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمان دنیا کی سجاوٹ، اور پھر چیلنج بھی کیا کہ تم نگاہیں اٹھا کر دیکھو تو صحیح. اللہ. اور دیگر مقامات پر بھی زمین و آسمان کا ذکر آتا ہے بلا شبہ. اور اس آیت طیبہ میں دیکھیں والسماء بناء وانزل من السماء ماء، دوسرے مقامات پر وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. سبحان اللہ. میں انہی آیات کو ساتھ مطلب جوڑوں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. سبحان اللہ. اللہ جل وعلا کرم والا معاملہ فرمائے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اس سال سردیوں کے سیزن میں یعنی بارشیں 42% کم ہوئی ہیں. بے شک بالکل ایسے ہی، یعنی نصف پر آپ پہنچ گئے ہیں. اور یعنی محکمہ موسمیات اور دیگر ماہرین کی طرف سے خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں. اللہ جل وعلا کرم والا معاملہ فرمائے کہ ہمارا یہ پروگرام چل رہا اور موسلادھار بارش نازل ہو جائے. میں یعنی بہت زیادہ متحیر بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، یقین جانیے گا. اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے رزق کے طور پر. اور سورہ جن کے اندر فرماتا ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ استقامت پر قائم رہتے ہیں لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم ان کو وافر پلائیں گے. کیا بات. اب پینے کا پانی یہ الگ چیز ہے، بہانے کا پانی ایک الگ چیز ہے. ہر پانی پینے والا نہیں ہوتا. بلا شبہ. اللہ فرماتا ہے ہم پلائیں گے. اور وہ کس قدر خوبصورت پانی ہے جو رب العالمین اپنی قدرت سے دے رہا ہے.
لیکن آج ناقدری کی وجہ سے کل کی اخبارات کی خبریں اور دیگر ذرائع سے جو پتہ چلا کہ حکومت ایسی پابندیوں کے اقدامات کر رہی ہے. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل، جب ایک صحابی رسول نہر پر وضو فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا پانی کا اسراف نہ کرو. اللہ، علماء نے اسے کیا نقطہ اخذ کیا کہ وہ وہاں رہتے ہوئے اس کو زیادہ عادت پڑ جائے گی پانی کے استعمال کی، اور جہاں پانی کم ہوگا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے پہلے سے اپنی عادت رکھو، پانی زیادہ بھی ہے تو تب بھی کم استعمال کرو، تاکہ اگر کہیں کم ہے، پانی کی قلت ہے، کمیابی ہے جی، تو وہاں تمہاری عادت کم استعمال کی کام آ جائے. بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا، اور اس کو میں اگر ذاتی طور پہ جو اپنے تجربات ہیں اس کی دنیا میں لے کر جاؤں تو ظاہر ہے ہم آپ سے اگر گفتگو کر رہے ہیں تو اس گفتگو کے اندر یہ چیز شامل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر بھی اگر نقطہ آپ کی طرف سے آ جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. ہم گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں پانی، اور بالخصوص سردیوں کے اندر ہم پانی کا استعمال بڑا بے دریغ کر دیتے ہیں، اور گرمیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں کچھ زیادہ ہوتا ہے جب گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر گرم پانی آ جاتا ہے. اور بالخصوص جن گھروں میں گیزر لگے ہوتے ہیں یا ہم پانی گرم استعمال کرتے ہیں بآسانی ہمیں میسر ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر جہاں پہ ہم نے 1-2 بالٹی استعمال کرنی ہوتی ہے وہاں پہ پانی ہم بڑا کثیر تعداد میں 10-12 بالٹیاں یوز کر دیتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ ایسا ہے جو ابھی قبلہ مولانا صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے کہ ہم یہ ناشکری کے معنی میں آتا ہے، اور یہ بے دریغ استعمال سمجھ لیں کہ یہ ایسی فضول خرچی کے معنی میں آتا ہے جو کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی برے موڑ کے اوپر پہنچا سکتا ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آج یہ پیغام دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی جو عادات ہیں ان کو اس طریقے سے لے کر کے چلیں کہ ہمارے لیے وہ عادات کہیں پہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث یا کہیں پہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ندامت کا باعث، ہمیں شرمندگی کا باعث نہ بننا پڑے. چونکہ آج اگر بارشوں کی کمی کا سلسلہ ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ بھی اس میں ہے، ہماری ناشکریاں بھی اس میں ہیں، اور ہماری غفلتیں بھی اس میں ہیں. ہمارا رجوع اللہ جو ہے اس کا سلسلہ بھی کہیں نہ کہیں ہم سے کمیاں کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں. واپس آتے ہیں ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے. لیکن اگلا سوال جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ کافرو، باتیں تو بڑی کرتے ہو، حالات آپ اس طریقے سے کشیدہ بنا دیتے ہو اور اپنے کفر کی غلاظتوں کو اس طریقے سے لے آتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن یہ بھی خود ساختہ ہے، بنایا ہوا ہے. اگر مفہوماً یہ کہوں تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے، اتنا آپ کے اندر اتنا جگرا ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی آپ کی باتیں اگر سچی ہیں، اپنی باتوں میں آپ سچے ہو، تو اس قرآن کی ایک آیت کے بدلے بھی اگر کوئی ایک آیت لا دو تو آپ کو مانا جائے یا آپ کی باتوں کو سچا مانا جائے. لیکن وہ اگر سارے فصیح و بلیغ اپنے آپ کو ماننے والے اگر جڑ بھی جائیں اور سر جوڑ کے بیٹھ بھی جائیں تا صبح قیامت تک، تا صبح قیامت ان کے لیے یہ وقت ہے، یہ ٹائم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر اگر اکٹھا کر کے سارے لوگ ایک آیت یا ایک جملہ بھی لے کے آنے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکتے. کیونکہ جو رب کی بنائی ہوئی چیز اور جو رب کی لکھی ہوئی چیز ہے، تحریر خداوندی ہے، اس کے اوپر کسی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ کوئی چیز سوچ سکے، سمجھ سکے اور اس کے برابر آ کے اس کو چیلنج کر سکے یا اس کو چیلنج مان سکے یا اس کے اوپر آ کے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر سکے. آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں یہ جو حالات ہم نے آج اپنے لیے بنا لیے ہیں، یہ حق کے راستے کے شاید متضاد چل رہے ہیں. حق کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، سچ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بے شمار جگہوں پہ کبھی ڈپریس، کبھی سٹریس کی کنڈیشن، کبھی کسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنے کے لیے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے ہمیں ایک واحد راستہ، حق کا راستہ نظر آتا ہے. اور حق کا راستہ وہ راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے. اور یہ پروگرام قرآن کی تفسیر کو ہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ہمیشہ. تو آج اب بات ہم کر رہے تھے جو ہماری گفتگو پہلے ہوئی انعامات خداوندی کی. اب یہاں پہ ایک چیلنج ہے، میں اس کے اوپر بھی چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. چونکہ کفار کی جانب سے اگر یہ چیلنج اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا اگر کفار کو، تو ظاہر ہے آج کے دور میں بھی
قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، قرآن جیسا خوبصورت کلام کوئی نہیں ہے۔ آج ہم نے قرآن کو، چونکہ بات ہمارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن کی اس قدر، یہ اعجاز قرآن کا اتنا خوبصورت ہے، اگر قرآن کا اعجاز قرآن کے اوپر بات کریں یا قرآن کی جو خوبصورتی ہے اس حوالے سے بات کریں کہ اللہ نے اس کی ایک آیت کو اتنا بڑا، اتنا خوبصورت اور اتنا طاقتور قرار دیا ہے کہ اس آیت کے بدلے اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ تمہاری ساری طاقتیں بھی جڑ جائیں، تمہارے سارے عالم بھی اکٹھے ہو جائیں، تمہارے سارے فصیح و بلیغ لوگ اکٹھے ہو جائیں، تمہارے سارے بڑے بڑے جو ہیں وہ صاحب بصیرت جنہیں تم مانتے ہو، عقل و شعور والے اور دانشور مانتے ہو، وہ سارے بھی آ جائیں تو اس قرآن کے بدلے میں کوئی ایک جملہ بھی نہیں لا سکتے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ اب میں دوسری بات یہ کروں گا کہ آج ہم نے قرآن کو جو مقام ہے اس کا حقیقتاً جو مقام ہے، کیا ہم وہ مقام قرآن کو دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ بے شک دیکھیں اللہ جل وعلا نے کہیں فرمایا فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِي، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ فَأْتُوا بِآیَةٍ، آیت کا ایک ٹکڑا ہی لے آؤ۔ اللہ، اور در حقیقت یہ رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اثبات بذریعہ اعجاز قرآنی۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیات میں اللہ جل وعلا کی توحید کا ذکر تھا، بلا شبہ۔ ان آیات طیبات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا سلیم اپنا ذیشان بھائی، جی، وہ اس حوالے سے ہے کہ قرآن مجید برہان رشید پر ایمان جس طرح سے ہونا چاہیے وہ ایمانی کیفیات اس طرح نہیں ہیں۔ مستغربین نے بڑا زور لگایا قرآن کے حوالے سے، اس کے یعنی الفاظ میں، نظم میں غلطیاں اپنے تئیں کرنے کی کوشش کی، اور اس کے مقابلے میں بنانے کی کوشش کی، کلام بنانے کی کوشش کی۔ آج کے دور کا کوئی فصیح اور بلیغ آدمی دور کی بات، وہ دور کے جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ، اس دور کے فصحاء بلغاء بھی ہاتھ کھڑے کر کے شکست تسلیم کر گئے کہ نہیں، جنہیں عرب کا بڑا فصاحت و بلاغت میں بڑا نام تھا، جن کا، ہاں، جن کی خطابت کے چرچے تھے ہو بخو، کیا بات ہے، وہ سارے لوگ اپنی ساری صلاحیتوں سمیت سر خم تسلیم کر گئے کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اور یہاں دیکھیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ، سورتن کے اندر جو 2 زیریں ہیں نا، یہ قلت کے لیے ہے۔ یہ ایک اب علمی اصطلاح ہے کہ تنوین قلت کے لیے، بِسُورَةٍ چھوٹی صورت، اور قرآن کی چھوٹی صورتیں دیکھیں، والعصر سورہ عصر ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے۔ یا علماء نے لکھا کہ نماز کے اندر ایک چھوٹی صورت پڑھ لیں گے تو رکعت یعنی نماز مکمل ہوگی، اور یا ایک آیت جو چھوٹی صورت کے برابر میں ہو، یعنی ایک آیت جو ایک چھوٹی صورت کے برابر ہو، یا 3 آیتیں کم سے کم ہم نے نماز کے اندر پڑھنی ہوں گی۔ بالکل، اور یہ بھی ایک مسئلے کی بات ہے، اس کو بھی سماعت کر لینا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ لیکن میں یہاں پہ اگر یہ پوچھنا چاہوں، چونکہ ہمارا ٹاپک تو ہو رہا ہے، اب بات کر دی ہے تو ہم ضروری ہے، ہمارے کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے علم میں، آپ کی عقل میں جو بات ہے وہ دوسرے تک پہنچائیں، اگر نہیں پہنچائیں گے تو اس کا جواب دہ بھی آپ کو ہونا پڑے گا۔ تو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو قرآن کی آیات نہیں آتی، 3 آیات ہیں وہ نہیں آتی، تو اب اس کے لیے کوئی دوسرا حل تو نہیں ہے، سیکھنا پڑے گا۔ جی بالکل، جب تک نہیں آتا، ایک نو مسلم ہے وہ سیکھنے میں لگا رہے۔ نو مسلم تو ہوتے نہیں ہیں قبلہ، میں نے تو دیکھے ہماری عمر رسیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں 2 چیزیں ہیں، یہ تو معاشرے کے اندر قرآن کے سیکھنے کا وہ احساس وہ رہا ہی نہیں ہے۔ اللہ، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ تعالی، وہ ان کی ایک چیز بڑی زبردست مجھے لگی
کہ دنیا کا تعلیم یافتہ شخص جس کی بہت ساری ڈگریاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن اگر درست نہیں پڑھ سکتا اور سیکھنے کی کوشش نہیں کی، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا، اب کہیں خیال بھی آیا لیکن اس کو سزا ملے گی، اس کو کہ تمہارے پاس دیگر علوم و فنون کے لیے وقت تھا، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اچھا دوسری طرف اگر کسی نے دنیا کے علوم بھی نہیں سیکھے، ہاں ہوتا ہے بالکل، دنیا کے علوم بھی دنیا نہیں کے سیکھ علوم سکا۔ بھی نہیں سیکھے، اپنی محنت مزدوری میں رہا، کوئی ایسی اس کی بیچارے کی وہ مطلب کیفیت رہی کہ اس کو موقع سیکھنے کا کچھ ٹھیک مل ہے، ہی نہیں سکا، ٹھیک ہے، اب وہ قرآن آ کر سیکھ رہا ہے تو مشقت ہے تو اس کو 2 اجر ملے گا پھر۔ ٹھیک ہے، اور پھر بھی اگر نہیں سیکھا اور پھر بھی اسی نہیں طریقے سیکھا سے تو دیکھیں ظاہری سی بات ہے، قرآن نہیں سیکھا ہم، تو معرف الحدیث میں ایک حدیث نقل کی گئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جاننے والے طبقے سے بھی سوال ہوگا، اللہ اکبر، تم نے نہ جاننے والوں کو ترغیب نہیں دی ٹھیک ہو گیا، کہ تم آ کر سیکھو۔ ہم، آج معاملہ یہ ہے قرآن سے لاپرواہی کس قدر ہے کہ ہم سورہ فاتحہ اگر سنیں کہ آؤ سورہ فاتحہ سناؤ تو درست تلفظ کے ساتھ مناسب انداز میں سنانے والے کتنے ملیں گے؟ بہت کم یہ ریشو۔ اور یقیناً آپ کی بات کو یہاں پہ قطع غلامی معاف، اگر میں اسی چیز کو یہاں پہ اس طریقے سے لے کر کے چلوں، قبلہ نے جو بات کی ہے میں تو اس کو واضح کرنا میرا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم سمجھ لیں کہ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی جو آج کے سوسائٹی کے اندر، ان کے پروٹوکول کے اندر، اس معاشرے میں ابھی اگر میں نکلوں باہر لاہور کی سڑکوں کے اوپر تو بے شمار جگہوں پہ جو ہے وہ بلاکج ہوگی، اور بے شمار جگہوں پہ ہماری نفری تعینات ہوگی، اور ہمیں اپنے راستے تبدیل کرنے پڑیں گے۔ تو جو وجہ ہوتی ہے مین وہ یہی ہوتی ہے کہ جی منسٹر صاحب آ رہے ہیں، ایم این اے صاحب آ رہے ہیں، پی اے صاحب آ رہے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ میں بات کو مختصر کروں گا لیکن یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے پاس اس دنیا کے اندر پیسے کی وجہ سے طاقت آ گئی ہے تو قرآن کی اگر آیات کے ساتھ اگر ہماری آشنائی نہیں ہوئی، ہماری دوستی نہیں ہوئی، ہمارا ربط نہیں بندھا تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ میں ٹھیک ہوں نا؟ جی بالکل، چونکہ آپ نے جو بات کی ہے کہ سورہ فاتحہ کی، تو اس طرح کی ہم اگر ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو بے شمار ایسی بڑی شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تو بڑا نام کمایا، اور آج اگر میں گوگل جا کے سرچ کروں گا تو ان ہستیوں کے نام جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے جناب گوگل ڈیفائن کرے گا، لیکن استغفر اللہ، اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا کرے، قرآن کی سمجھ عطا کرے، لیکن وہ لوگ جو ایکسپوز ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تو ہر کسی کے لیے میں خود کو اس فہرست میں ٹاپ آف دی لسٹ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ہم نے عوام کے سامنے آنا ہے، ہم نے اکیلے میں بیٹھنا ہے، ہم نے کہیں پہ بھی جا کے اپنے دینی و دنیاوی امور جب ادا کرنے ہیں تو میرے پاس سب سے جو ایک تگڑی چیز ہے نا وہ اللہ کی جو وحدانیت ہے، اس کی جو پہچان ہے، اس کا جو قرب ہے وہ ہے، تو اس کے اوپر ہمیں دیکھنا سمجھنا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ قبلہ مولانا صاحب آپ کا پیغام، اس خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ نے آج کے ہمارے شو کو جو خوبصورتی بخشی اس کے لیے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے نئے خوبصورت عنوانات کے ساتھ، اور میں بات کروں گا آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات مکمل چونکہ نہیں ہوئی، ہمیں کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ضروری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس کرنی ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل کی فہرست میں، کل کی نشست میں قبلہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اس فہرست کو ہم لے کر کے جب چلیں گے تو پہلا ہمارا یہی ٹاپک ہوگا جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، وہ یہی قرآن ہوگا۔ قرآن کے اعجاز کے اوپر ہم نے چونکہ باتیں کرنی ہیں، قرآن کی خوبصورتی کے اوپر باتیں کرنی ہیں، قرآن کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر باتیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ واپس ملاقات ہماری ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔